Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, second class. Students, let's continue our novel, that is Mrs. Chips, and you know that we are studying our lesson number 2. So open your books on lesson number 2. Okay, students, as you see that there is chapter 2, but before starting the text, I want to show you the list of word synonyms, and you have to memorize this list, okay? So have a look, please. Okay, students, look at the board. Word synonyms, chapter number 2. Turn out, bring out, merchant, trader, manufacturer, maker, sprinkling, a few, okay? चंद थोड़े से जोड़ते हैं. Squire, local judge, parson, priest, पादरी जिसको कहते हैं. Snobbish, conceited, confess, admit. Boastful, self-admiring, जो खुद पसंद होते हैं, okay? Ambitious, eager, eventually, in the end, trial, trouble, inadequacy, inefficiency, reliable, dependable, recognize, realize, odds, chances, okay? So open your books. Dear students, let's start. Mostly, however, it turned out merchants, manufacturers, and professional men with a good sprinkling of country squires and parsons. Okay जी, mostly however it turned out. Turned out mean बेटा bring out. Bring out होते हैं बनाना या फिर वैसे तो पैदा तो नहीं कर सकता फाउंडेशन, लेकिन इसका मतलब है कि इसने जो है कैसे लोग यहाँ से बेटा जो स्टूडेंट्स थे वो बाहर जब निकले हैं यहाँ से एजुकेशन हासिल करने के बाद, सो दे बिकेम मर्चेंट्स. ठीक है, वो ताजर बन गए. मर्चेंट्स मीन ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर्स, मेकर ऑफ समथिंग, एंड प्रोफेशनल मैन. और प्रोफेशनल जो है वो जैसे कारोबारी हजरात होते हैं, ठीक है, उस तरह से बन गए. विद अ गुड स्प्रिंकलिंग. स्प्रिंकलिंग मीन अ फ्यू, और इसमें कुछ मतलब कि थोड़े से थे इसमें से. विद अ गुड स्प्रिंकलिंग ऑफ कंट्री स्क्वायर्स, उसमें से कुछ थे वो कंट्री स्क्वायर्स बन गए. स्क्वायर मीन लोकल जज, ठीक है, एंड पार्सन, कुछ थे वो प्रीस्ट बन गए. सो इट वॉज अ मैन्युफैक्चरिंग स्टूडेंट्स दैट वर मेड बाय द institutions. It was a sort of school which, when mentioned, would sometimes make snobbish people confess that they rather thought they had heard of it. कहते हैं ऐसा स्कूल था, मीन से it was not, it can't be ignored easily. इसको हम easily ignore भी नहीं किया जा सकता था. And on the same hand, it was not so much famous. ठीक है, so it has some special place in the society. सो कहते हैं कि जब स्नॉबिश जो कंसीटेड हैं, जो खुद पसंद लोग थे, जब उनके सामने इसका जिक्र किया जाता, सो दे कन्फेस दैट, दे एडमिट दैट दे रादर थॉट दैट दे हैड हर्ड ऑफ इट. तो उनका ख्याल है कि उन्होंने इसके बारे में सुना हुआ है. ओके, But if it had not been this sort of school, it would probably not have taken chips. कहते हैं लेकिन अगर ऐसा स्कूल ना होता, मीन टू से कहते हैं फर्स्ट क्लास स्कूल होता, फर्स्ट रैंक का स्कूल होता बेटा, so it would not probably not have taken chips. तो चिप्स को ये एज अ टीचर जो है वो कबूल ना करता. For chips in any social or academic sense was just as respectable but no more brilliant than Brookfield itself. क्योंकि जो चिप्स था बेटा ना तो वो इतना सोशल समाजी लिहाज से इतना ज्यादा रिस्पेक्टफुल था, ना ही उसका एकेडमिक जो है वो तालीमी पस मंजर उसका इतना स्ट्रॉन्ग था. ठीक है, एंड इट वाज जस्ट रिस्पेक्टेबल, was just as respectable, और उतना ही काबिल इज्जत था, बट नो मोर ब्रिलियंट, ना ही इतना ज्यादा ब्रिलियंट था और जैसे कि ब्रुकफील्ड जो एवरेज था या मोर देन एवरेज आप कह लें वैसा स्कूल था. तो उस इन द सेम हैंड चिप्स भी वैसा ही टीचर था. ओके, नेक्स्ट पैसेज बेटा. इट हैड टेकन हिम सम टाइम टू रियलाइज दिस एट द बिगनिंग. कहता है कि शुरू में जो है वो उसको इसको समझने में कुछ वक्त लगा. नोट दैट ही वाज बोस्टफुल और कंसीटेड, बट ही हैड बीन इन हिज अर्लीस्ट 20s एज एम्बिशियस एज मोस्ट अदर यंग मैन एट सच एन एज. कहते ना तो वो बोस्टफुल था, ओके, ना ही एम्बिशियस था. बोस्टफुल मीन सेल्फ प्रेजिंग, सेल्फ एडमायरिंग, कि अपने आप की तारीफ जो करते रहते हैं, और कंसीटेड, ना ही वो तफाकुर था उसके अंदर, कोई किसी किस्म का गरूर था, प्राइड था. बट ही हैड बीन इन हिज अर्ली 20s एज एम्बिशियस. बेटा एम्बिशियस जो होते हैं, जो कि गोल कीपर होते हैं, जो अपने ज़हन को गोल बना के रखते हैं, ठीक है, एज मोस्ट अदर यंग मैन एट सच एन एज. ऐसी उम्र में ऑफकोर्स 20s की बेटा लाइन में सारे लोग ही ऐसे होते हैं. ओके, दे हैड सम एम्बिशंस, दे हैव सम ड्रीम्स. So his dream had been to get a headship eventually. Eventually mean
ان دا اینڈ کیا چاہتا تھا کہ وہ ایک ہیڈشپ ایز اے پرنسپل کام کرنا چاہتا تھا اسکول کا, اور ایٹ اینی ریٹ سینئر ماسٹرشپ, یہاں پہ وہ سینئر ماسٹرشپ حاصل کر لیتا, جیسے سینئر استاد ہوتے, سینئر ٹیچر ہوتے, اس طرح سے ان ریئلی فرسٹ کلاس اسکول, کسی فرسٹ کلاس اسکول میں. It was only gradually, اور پھر آہستہ آہستہ بیٹا after repeated trials and failures, اور بار بار ٹرائلز میں ٹیسٹ جو بار بار فیلئر اس کی زندگی میں آتے گئے, ناکام ہوتا گیا بار بار, that he realized this inadequacy mean inefficiency, اس کو پتا چل گیا کہ وہ اتنا ایفیشینٹ نہیں ہے اوکے آف ہز کوالیفیکیشن. تو بیٹا اس کو اپنی کوالیفیکیشن کی جو ہے وہ انایڈیکویسی کا پتا چل گیا تھا. بیٹا کرسر موو نہیں کر رہا اوکے. His degrees for instance was not particularly good, اس کی ڈگریز بھی بیٹے اتنی اچھی نہیں تھی, and his discipline, اور اس کا ڈسپلن بھی نہیں, though good enough and improving, so it was good enough, قابل حد تک ٹھیک تھا, ٹھیک ہے, and improving and it is getting improvement, was it absolutely reliable under all conditions, کہتا ہے کہ وہ جو ہے وہ تمام قسم کی جو کنڈیشن تھی, حالات تھے, اس میں جو ہے وہ ریلائبل نہیں تھا, ٹھیک ہے. He had no private means and no family connections of any importance, نہ تو اس کے کوئی private means تھے, mean to say کہ نہ تو اس کے کوئی personal links تھے, نہ اس کا family کا کوئی connection تھا, ٹھیک ہے. About 1880, after he had been at Brookfield a decade, he began to recognize that the odds were heavily against his being able to better himself by moving elsewhere. Okay, so what happened? اوکے بیٹا تھوڑا سا اس کو میں کر دوں. اچھا اب اس نے کیا, جب تقریباً وہ 10 سال کا عرصہ جو ہے وہ وہاں پہ گزار چکا تھا, تو اس کو کیا سمجھا اس نے کہ ریکگنائز دیٹ دا odds were heavily, it was very strange, ٹھیک ہے, were heavily against his being able to better himself by moving elsewhere, کہ کسی اور جگہ پہ جا کے اپنے آپ کو جو پروف کرنے کے, اپنے آپ کو بہتر بنانے کے جو پاسبلٹیز ہیں بیٹا بہت کم ہے. بٹ اباؤٹ دیٹ ٹائم آلسو دا پاسبلٹی آف اسٹیئنگ, اور وہاں پہ جو پاسبلٹی آف اسٹیئنگ, وہاں پہ جو بیٹا رہنے کا جو پاسبلٹی تھی بروک فیلڈ میں, ویئر ہی واز بگین ٹو فیل اے کمفرٹیبل نیش ان ہز مائنڈ. تو بیٹا اپنے ذہن میں جو ہے وہ ایک کیوٹی, ایک ہالو جو ہے وہ اس نے اطمینان سے, جو اس کو کیوٹی تھی مین ٹو سے کہ خالی جگہ تھی, ٹھیک ہے, اس کو اطمینان سے بھرنے لگ گیا تھا. اب اس کو یہ پتا چل گیا تھا کہ یہاں پہ جو ہے وہ کافی سیف اینڈ ساؤنڈ ہے, کیونکہ اس نے بروک فیلڈ میں جو ہے وہ 10 years گزار لیے تھے. اوکے, At 40 he was rooted, settled and quite happy. 40 years میں وہ کافی ہیپی تھا, اس کی گراؤنڈز بہت مضبوط ہو چکی تھی. At 50 he was the dean of the staff. ٹھیک ہے بیٹا, dean of the staff تھا, مین ٹو سے کہ ڈین تھا وہ اسٹاف کا, مین کہ سینئر جیسے ممبر ہوتا ہے اسٹاف کا. At 60 under a new and youthful head he was Brookfield. اوکے, اب 60 کی ایج میں ایک نیو اینڈ یوتھفل ہیڈ کے انڈر ہی واز بروک فیلڈ, اپنے آپ میں پورا ایک بروک فیلڈ تھا. دا گیسٹ آف آنر ایٹ اولڈ بروک فیلڈین ڈنرز, اور جو بروک فیلڈ ڈنرز ہوتے تھے بیٹا اس میں گیسٹ آف آنر اس کو بلایا جاتا تھا. بروک فیلڈ کے اسکول میں جو ڈنرز ہوتے تھے, ہی واز دا گیسٹ آف آنر. دا کورٹ آف اپیل ان آل میٹرز, اور کورٹ آف اپیل مین ٹو سے کہ اس کا بیٹا جو فیصلہ ہوتا تھا وہ فائنل ہوتا تھا. افیکٹنگ بروک فیلڈ ہسٹری اینڈ ٹریڈیشن, وہ تمام معاملات جو کہ بروک فیلڈ کی ہسٹری اینڈ ٹریڈیشن کو افیکٹ کرتے تھے, یا جس قسم کے بھی معاملات ہوتے تھے بیٹا وہ اس میں جو ہے وہ کورٹ آف اپیل سمجھا جاتا تھا. اینڈ ان 1913 when he turned 65 he retired. تو جب وہ 65 ہو گیا بیٹا وہ ریٹائر ہو گیا. was presented with a check and a writing desk, اور بیٹا اس کو کیا پیش کیا گیا, he was offered ایک چیک اس کو پیش کیا گیا, and a writing desk and a clock. okay, and went across the road to live at Mrs. Vickers. اور مسز وکرس میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ she was the landlady where he was staying. تو وہاں پہ بیٹا اسکول کے دوسری طرف وہاں پہ مسز وکر کا گھر تھا, وہاں پہ وہ رہنے کے لیے چلا گیا. ڈسٹنٹ کیریئر, اس کا جو کیریئر تھا بیٹا وہ بہت ہی زیادہ ڈسٹنٹ تھا, بہت ہی زیادہ اچھا تھا. ڈیسنٹلی کلوز, اور ڈیسنٹلی کلوز بھی ہو گیا. 3 cheers for old chips. اولڈ چپس کے لیے, بوڑھے چپس کے لیے 3 بار تالیاں بجائی گئیں. چیز میں نا کلوز 3 بار تالیاں بجائی گئیں. دے all shouted, وہ سب چلائے at their uproarious end of term dinner. اور جب اس کی تعلیمی دورانیہ کا اختتام ہوا تھا اس کے اوپر سب نے جو ہے وہ اپروریس میں وہاں پہ سب نے نعرے لگائے. اوکے, تھری چیئرس انڈیڈ. مزید جو ہے وہ واقعی 3 بار تحسین کے جو نعرے لگے تھے, تعریفوں کے نعرے, تعریفوں کے لیے ہوتے ہیں نا بیٹا جو نعرے لگائے جاتے ہیں. بٹ there was more to come, لیکن ابھی مزید کچھ اور بھی آنا باقی تھا. an unguessed epilogue,
اوکے. انگیسٹ کس کو کہتے ہیں اور ایپیلوگ کس کو کہتے ہیں؟ انگیسٹ ہوتا ہے انیکسپیکٹڈ. ٹھیک ہے, انگیسٹ انیکسپیکٹڈ جو کہ جس کی ہم توقع نہیں کر سکتے. اور ایپیلوگ کیا ہوتا ہے کہ ری اپیرنس, پھر سے جو ہے کہانی کو دہرانے کا معاملہ. اوکے, ایڈیشنل پرفارمنس, کچھ اس میں مزید ایڈیشن کرنا ہے. اینڈ انکور پلیڈ. اوکے, انکور مین اچھا بیٹا انکور کا ہے سوری ری اپیرنس, اور انکور کا ری اپیرنس, اور ایپیلوگ ہے کنکلوژن. ٹھیک ہے, سوری میں نے تھوڑا سا اس کا الٹا بتا دیا تھا. تو کہتے ہیں کہ ایک ناقابل قیاس کہ جس کو ہم انگیس, ناقابل قیاس جس کا ہم جو ہے وہ گیس نہیں کر سکتے. اوکے, ناقابل قیاس اختتامیہ, ایپیلوگ کنکلوژن اختتامیہ, اور اینڈ انکور پلیڈ ٹو اے ٹریجک آڈینس, اور جو افسردہ سی آڈینس تھی ان کے سامنے بیٹا کیا پیش کرنا تھا؟ ایک انکور پیش کرنا تھا. انکور کیا ہے؟ ری اپیرنس, ریپیٹ, اس کو کسی چیز کو ریپیٹ کرنا. سو اٹس مین کہ جو اسٹوری ہے اس کو دوبارہ سے جو ہے بیٹا دہرایا جانا تھا. سو اٹس انف فار ٹوڈے, اینڈ انشاءاللہ ٹمورو وی ول اسٹارٹ چیپٹر نمبر 3 بیٹا. اینڈ up to that time you have to read the text very much carefully, and you will also learn the similar meanings. Okay beta, stay blessed. Allah Hafiz, and remember me in your prayers. Allah.